الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وشفيعنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يقذف في النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ہر راہ علم میں ذکر نبی، ہر راہ علم میں ذکر نبی، ہر گام سہارا دیتا ہے، اس نام سے راحت ملتی ہے، اس نام سے راحت ملتی ہے، یہ نام سہارا دیتا ہے. ہر راہ علم میں ذکر نبی، ہر گام سہارا دیتا ہے. او فاطمہ زہرا ہو کے علی، وہ فاطمہ زہرا ہو کے علی، حسنین ہو یا سلطان امم، ہر نام سے تزکی ہوتی ہے، ہر نام سے تزکی ہوتی ہے، ہر نام سہارا دیتا ہے. ہر راہ علم میں ذکر نبی، ہر گام سہارا دیتا
شیدائے محمد صلی اللہ شیدائے محمد کا حصہ ہے بادے کوثر کا ساغر میں خانہ شہ کے مستوں کو میں خانہ شہ کے مستوں کو یہ جام سہارا دیتا ہے ہر راہ علم میں ذکر نبی ہر گام سہارا دیتا ہے اس نام سے راحت ملتی ہے یہ نام سہارا دیتا ہے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ بعدد من صلی وصام اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ بعدد من قاد وقام اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ الى یوم القیام سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی سلام اس پر کہ جس کا ذکر ہے سارے صحائف میں سلام اس پر کہ جو زخمی ہوا بازار طائف میں سلام اس پر کہ جس نے دشمن جاں کو قبائیں دی سلام اس پر کہ جس نے دشمن جاں کو قبائیں دی سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی صلی علی محمد صلی علی محمد صلی علی رسولنا صلی علی محمد ہے یہ وہ نام خاک کو پاک کرے نکھار کر ہے یہ وہ نام خار کو پھول کرے سنوار کر ہے یہ وہ نام فرش کو عرش کرے ابھار کر مسلم اسی کا ذکر تو صدق سے بار بار کر صلی علی محمد صلی علی محمد صلی علی
رسولنا صلی علی محمد. بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، قابل احترام پردہ نشین مائیں اور بہنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر اور اس کا احسان کہ اس نے ہمیں اتنی دیر تک اس مجلس خیر میں اور اس مجلس میں جو سعادت مندی سے بھرپور ہے، چور ہے، نور سے بھرپور ہے، اللہ نے اتنی دیر تک شرکت کا موقع عطا فرمایا. جیسا کہ ابھی آپ کو معلوم ہوا اور اس کے پہلے بھی آپ جانتے ہوں گے کہ یہ محفلیں اور مجلسیں جو خیر کی محفلیں ہوتی ہیں، دینی محفلیں اور مجلسیں ہوتی ہیں، وہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہوتی ہے. نبی پاک حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ کرام سے خطاب فرما کر کہ اذا مررتم بروضۃ من ریاض الجنہ فارتعوا، کہ جب تم جنت کی کیاریوں میں سے کسی کیاری سے ہو کر گزرو تو کچھ دیر چر لیا کرو. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پوچھا کہ وما ریاض الجنہ وما ارتعاؤہا، اے حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم، جنت کی کیاری کیا چیز ہے؟ جنت اور وہ بھی اس کی کیاری، اس کی کھیت، اور پھر اس میں چرنا، یہ کیا مطلب رکھتا ہے؟ یہ سمجھ میں نہیں آیا. اس لیے کہ چرا کرتے ہیں جانور، بیل، بکری، یہ سب چرنے ہیں ان کو، مگر ہمارا چرنا کیا ہے اور ریاض الجنہ کیا ہے، جنت کی کیاری کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا اور ارشاد فرمایا کہ یہ جو مجلس ہے دین کی، ذکر کی جو مجلس ہے، ذکر کے حلقے ہیں، حلق الذکر، مجلس الذکر، یہ سب جنت کی کیاریوں میں سے کیاری ہے. اور اس سے چرنے سے مراد یہ ہے کہ وہاں شریک ہو جاؤ اور کچھ دیر کے لیے اس میں شرکت اختیار کرو، بیٹھ جاؤ، یہی ہے وہاں چرنا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جہاں کہیں بھی اس طرح کی محفل اور مجلس ہوا کرتی تھی وہ اس میں ضرور شریک ہو جایا کرتے تھے. ان کو کچھ بھی اگر یہ پتا چل جاتا کہ یہ فلاں صحابی ہیں، فلاں تابعی ہیں، ان کی مجلس سجی ہوئی ہے، تو جتنے بھی مشغولیت ہوں سب کو بالائے طاق رکھ کر اس میں شریک ہو جایا کرتے تھے. اور آیت پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قسم کی محفل اور مجلس کو مغفرت کا سبب بھی بیان فرمایا ہے اور جنت بھی فرمایا ہے. آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، کہ تم تیزی سے جاؤ، دوڑو، کوشش کرو، دوڑ کر جاؤ کہ چھٹ نہ پائے تم سے. کہاں دوڑ کر جاؤ؟ الی مغفرۃ من ربکم، تمہارے پروردگار کی جانب سے مغفرت کی جانب تم دوڑ کر جاؤ. وجنۃ، اور جنت کی جانب بھی دوڑ کر جاؤ. اور آگے فرمایا کہ وہ جنت ایسی ہے عرضها السماوات والارض، جس کی چوڑائی، جس کا عرض وہ زمین اور آسمان ہے. یعنی زمین اور آسمان میں جتنی کشادگی ہے اور جتنا فاصلہ ہے وہ چوڑائی ہے اس کی. لمبائی کا کیا حال ہوگا جب جس کی چوڑائی کا یہ عالم ہے. اللہ تعالیٰ نے عرض کو ذکر فرمایا، مفسرین نے بیان کیا کہ یہ بھی بطور تمثیل کے جنت کی چوڑائی کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے سمجھانے کے لیے اور ہمارے ذہن میں لانے کے لیے یہ بتایا، یہ فرمایا کہ جنت کی جو چوڑائی ہے، عرض، وہ ہے زمین اور آسمان. اور زمین سے آسمان تک کا جو فاصلہ ہے
یہ بہت ہے. کتنا کلومیٹر کام نہیں کرے گا. بلکہ دوسری حدیث میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، آپ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زمین سے پہلے آسمان تک کا جو فاصلہ ہے، جو ڈیفرنس ہے یا جو پھر ڈسٹینس ہے، یعنی پہلے آسمان، اس کے اوپر پھر دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، اسی طرح سے 7 آسمان ہیں. زمین سے پہلے آسمان کا جو کی دوری ہے وہ 500 سال کی مسافت ہے. 500 سال ایک آدمی، اور وہ بھی تیز رفتار سواری سے کوئی جائے، یہاں سے نکلے. 500 سال تیز رفتار مطلب راکٹ سے بھی زیادہ تیز رفتار، برق رفتاری کے ساتھ یہاں سے وہ جائے، زمین سے شروع کرے اوپر کو جانا برق رفتاری کے ساتھ، تیز رفتاری کے ساتھ، تو 500 سال اس کو لگ جائیں گے پہلے آسمان تک پہنچنے کے لیے. اسی سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں اس حدیث شریف سے کہ پہلے آسمان کا فاصلہ، جب پہلے آسمان کا، تو پھر اور بھی حدیث ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ جو پہلے آسمان تک کی دوری ہوئی، اس طرح سے پہلے آسمان سے دوسرے آسمان تک کا بھی جو ڈسٹینس ہے، جو فاصلہ ہے، وہ بھی اتنی ہے. اللہ اکبر. 500 سال وہاں، پھر دوسرے سے تیسرا آسمان 500 سال برق رفتاری کے ساتھ، تیسرے سے چوتھا، چوتھے سے پانچواں، پانچواں سے چھٹا. آپ سوچئے، اندازہ کیجئے، نبی پاک شاہ لالاک روحی فدا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام فاصلوں کو کتنی دیر میں طے کیا. براق، جس کو آج ہم اس کو تصویر میں لاتے ہیں، صورت میں لاتے ہیں، کیا نام، سفید گھوڑا ہے اور اس کے اوپر سوار ہے نبی پاک اور حضرت جبریل امین. سفید گھوڑا، اس میں لکھتے ہیں کہ یہ براق ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ براق ایسے ہی دیکھا تھا جا کے کسی نے کہ براق ایسے ہی گھوڑا تھا، اور وہ گھوڑا بھی عجیب قسم کا بنایا ہوتا، کیلنڈر میں آپ نے دیکھا ہو. بیکار ہے، کچھ نہیں. برق رفتاری کے ساتھ آپ تشریف لے گئے اور پل بھر میں آپ نے جنت اور جہنم کا دیدار کیا. پل بھر میں. حدیث میں آتا ہے کہ جس بستر سے آپ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے آپ تشریف لے گئے تھے، جبریل امین کے اٹھانے پر، آپ کے ساتھ لے جانے پر، پہلے آپ نے زمینی مسافت کو طے کیا، بیت المقدس پہنچے، پھر وہاں سے آپ نے خلائی سفر کا شروع کیا، آغاز کیا، معراج یعنی عروج وہاں سے ہوا. یہ سب کے سب پل بھر میں ہوا. ایک پل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مسافت طے کروایا. اور آپ سے پہلے نے آپ کے بعد کسی کو یہ معراج میرے اور آپ کے سردار سرکار والا تبار شاہ لالاک روحی فدا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے. یعنی آپ سے پہلے کسی کو بھی یہ معراج نہیں. سب کا معراج الگ الگ ہوا، لیکن آپ کا جو معراج ہوا صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں آپ سدرۃ المنتہا سے بھی آگے بڑھے کہ سدرۃ المنتہا میں جبریل امین رک گئے جو یہاں سے ساتھ گئے تھے، مگر سدرۃ المنتہا کے بعد آپ تنی تنہا چلے گئے. میں تو اس جانا نہیں چاہتا، میرا وہ موضوع سخن نہیں ہے. مجھے صرف یہ بتلانا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند لمحے میں اتنی مسافت کو طے کروا دیا. اور یہ جنت جس کی چوڑائی کا یہ عالم ہے، جس کی حدیث میں اس کی شرح ہے کہ جس کی چوڑائی زمین اور آسمان ہے، یہ صرف سمجھانے کے لیے، ورنہ ایسا نہیں ہے کہ آسمان اور زمین کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ چوڑائی ہی اتنی ہی ہے، اس سے 1 یا 1 انچ زیادہ نہیں کہ کم نہیں، یہ مطلب بھی نہیں ہے. حدیث شریف کو میں صرف تقسیر کو بتلایا گیا ہے تمثیل کے طور پر. یہ مثال دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جیسے تم اس کو بہت زیادہ سمجھتے ہو تو تمہارے سمجھنے کے لیے اتنا کافی ہے کہ جنت کی جو چوڑائی ہے وہ زمین اور آسمان کا فاصلہ ہے. ارضها السماوات والارض اعدت للمتقین. اللہ نے اسی کو متقیوں کے لیے بنایا ہے، تیار کیا ہے. وہ جنت
جس میں ایسی نعمتیں ہیں. آپ نے سنا ہوگا حدیث قدسی ہے, اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بندوں کی خاطر, دوسری روایت میں مخلصین بندے جو میرے ہوتے ہیں ان کے لیے میں نے یہ جنت میں ایسی نعمتیں تیار کی ہیں جن نعمتوں کو کسی آنکھ نے دیکھا بھی نہیں ہوگا, کسی کان نے سنا نہیں ہوگا, نہ کسی بشر کے دل میں کھٹک بھی پیدا ہوئی ہوگی کہ ایسی نعمتیں بھی ہو سکتی ہیں. یعنی اس کے سوچنے سے بھی باہر ہے, وہ سوچ بھی نہیں سکے گا کہ اتنی نعمتیں بھی ہو سکتی ہیں, کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا. عادت لعبادی ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. میرے بزرگوں اور دوستوں, نوجوان ساتھیوں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نعمتیں مومنین کے لیے رکھی ہیں. مومن کہتے ہیں جس کے قلب میں ایمان گھر کر گیا ہو, ایمان یقین کو کہتے ہیں. آپ حضرات سنتے ہوں گے کہ سب لوگ تشریف رکھیں, ایمان اور یقین کی بات ہوگی. سنتے ہیں کہ نہیں سنتے؟ ایمان اور یقین کی بات ہوگی. ایمان کے ساتھ ساتھ یقین کو بھی ملاتے ہیں. کیوں؟ نہ اس لیے کہ ایمان نام ہی یقین کا ہے. بغیر یقین کے ایمان نہیں, ایمان تو یقین ہی کو کہتے ہیں. اور یقین کا دار و مدار, ایمان کا دار و مدار قلب ہے, دل ہے. جو آدمی دل سے کلمہ پڑھ لیا ہے, زبان سے اگر وہ معذور ہے, زبان سے کلمہ نہیں ادا کر سک رہا ہے, نہیں کر سک رہا ہے, تو کیا ہو گیا؟ اس کو مومن نہیں کہیں گے؟ کہیں گے ضرور. کیوں نہیں؟ اس لیے کہ اصل تو قلب ہے. کوئی ایسا آدمی دکھائے جس کا قلب نہ ہو, جس کا دل نہ ہو. سب کا دل موجود, دل تو سب کا ہے. اصل مدار, اصل جو حکم ہے وہ دل ہی پر لگایا جاتا ہے, اور دل ہی سے ایمان کا تعلق ہے. البتہ اگر زبان ہے تو زبان میں اس کو جاری کر لے تاکہ دوسرے لوگ سمجھیں کہ ہاں یہ مومن ہے. جب تک آدمی زبان سے جاری نہیں کرے گا, یا نماز نہیں پڑھے گا, ارکان کی ادائیگی نہیں کرے گا, اور جو ارکان ہے روزہ نہیں رکھے گا, بس ویسے دل میں ایمان کو لے کر بیٹھا ہے, تو کون جانے گا؟ بس وہی جانے گا جو اس کے شناخشائی ہوں گے, جو پہچاننے والے ہوں گے. اگر وہ لندن چلا جائے گا اور چہرے پر کوئی نشانی نہ ہو, نماز نہ پڑھے, روزہ نہ رکھے, نام سے بھی کوئی واقف نہ ہو, کوئی بھی لندن کا آدمی نہیں جان سکے گا کہ یہ کیا چیز ہے, مگر دل میں اس کا ایمان ہے. مگر اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں چاہا کہ تم خالی دل میں ایمان رکھو, بلکہ اس کا اظہار کرو. وقت کم ہے, ورنہ میں آپ کو اچھی طرح سے سمجھاتا اور بولتا. دیکھو اللہ تعالیٰ کیسے بولتے ہیں. اللہ نے فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ, اے ایمان والو, جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے اس طرح سے ڈرو. آگے فرمایا, ولا تموتن الا وانتم مسلمون, اور مت مرو مگر مسلمان ہو کر. مسلمان ہو کر. مومن اور مسلمان میں درجہ بڑا کس کا ہے؟ مومن کا. مگر اللہ فرماتے ہیں مسلمان ہو کر مرو. تو اس کا مطلب کیا ہے یہ مومن ہو کر مت مرو؟ نہیں, اس کا مطلب یہ نہیں ہے. مطلب کچھ دوسرا ہے. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو مومن اور مسلم, مومن ایمان سے نکلا ہے اور مسلم اسلام سے نکلا ہے. عربی لفظ ہے یہ. اس اسلام سے مسلمان, ایمان سے مومن. اسلام کسے کہتے ہیں؟ اسلام کہتے ہیں نماز پڑھنے کو, روزہ رکھنے کو, اگر اللہ نے حیثیت دی ہے زکوٰۃ دینے کو, اور حج کرنے کو. یہ سب اسلام ہے. ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان کہتے ہیں ان تؤمن باللہ, اللہ پر ایمان لاؤ. دیکھیں یہاں نماز کی بات نہیں آئی. ایمان کسے کہتے ہیں؟ وملائکتی, ملائکہ پر ایمان لاؤ, فرشتوں پر. وکتبی, کتابوں پر ایمان لاؤ. نماز کی بات آئی. اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ, نماز کی بات آئی. نماز کی بات کہاں آئی تھی؟ جب اسلام کو بتا رہے تھے. مل اسلام, اسلام کیا؟ الاسلام ان تقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ یا تصوم رمضان. یہ سب اسلام کی باتیں ہیں, مگر ایمان یہ چیز ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تم جو مرو گے, یعنی مطلب کہ آخر دم تک, آخر دم مرنے کے وقت تک تم مسلمان ہو. ایمان وہ تو ہے اپنی جگہ پہ ہے, مگر اللہ تعالیٰ یہاں پسے پردہ یہ حکم دے رہے ہیں
تم ایسا کام کرو کہ جس کی وجہ سے لوگ تمہیں سمجھے کہ ہاں یہ مسلمان ہے یا مومن ہے. لوگ کیا کہ جانیں گے؟ تو پسے پردہ اللہ تعالیٰ یہاں حکم دے رہے ہیں نماز کا بھی. حالانکہ حکم دے رہے ہیں مت مرو مگر مسلمان ہو کر، لیکن پسے پردہ یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ تم نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکات دو وغیرہ وغیرہ. اس کا بھی حکم اس کے اندر ہے. کیسے ہیں؟ نہ اس لیے کہ یہ چیز جب تم نہیں کرو گے تو لوگ نہیں جان پائیں گے، کہ جو جانتے نہیں دلوں کی حالت تو اللہ ہی جانتے ہیں. تمہارے دل میں کیا نہیں ہے کیا ہے کون جانے؟ اللہ تعالیٰ ہی کو اس کی واقفیت ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ایمان باللہ وہ تو ہے ہی، لیکن ہم یہ نہیں چاہتے. ہم چاہتے ہیں ایمان کے ساتھ ساتھ اسلام کے اوپر بھی عمل کرو. وہ ہے اپنی جگہ پہ. یہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. دیکھو ایمان باللہ آخر میں بیان کر دیا. یہ جو کنتم خیر امت تو ہم لوگ سب جانتے ہیں نا اس کو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم بہترین امت ہو، تم سے پہلے جتنی بھی امتیں ہیں اس سے بہتر تم ہو. تم کیا کرتے ہو؟ تأمرون بالمعروف، اچھی چیزوں کا تم حکم کرتے ہو. وتنہون عن المنکر، اور جو غلط چیزیں ہیں تم ان سے روکتے ہو. وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر تم ایمان رکھتے ہو. یہ تو پہلے نمبر میں ہونا چاہیے. پہلے نمبر میں تو ایمان باللہ کی بات آنی چاہیے، مگر اللہ نے پہلے نمبر میں کیا ذکر کیا؟ تم یہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. جو جواب یہاں پر ہے یہاں بھی وہی جواب. یہاں کیا جواب؟ ایمان کو آخر میں کیوں ذکر کیا؟ نہ اس لیے کہ یہاں امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کی اہمیت کو بتلانا ہے. ایمان باللہ تو اپنی جگہ پہ ہے، وہ بات کی بات ہے، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں. ایمان اگر نہیں ہوگا تو امر بالمعروف کام کرے گا؟ اچھی چیزوں کا حکم تو دوسرے نہیں دیتے ہیں. بھائی سچ بولنا، جھوٹ مت بولنا، خالی مسلمان بولتے ہیں، سب دھرم میں یہی ہے. مگر ان کا یہ بولنا کچھ کام نہیں. جو ثواب ان کو دنیا میں ہی مل جاتا ہے، آخرت میں کوئی ثواب ہے ان کو؟ غیر مسلم جو صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، مسجد کو بھی دیتے ہیں، مدرسے کو بھی دیتے ہیں، غریب غرباؤں کو بھی دیتے ہیں، ثواب ملتا ہے کہ نہیں؟ نہیں ملتا ہے. ملے گا مگر دنیا میں ملے گا، آخرت میں نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اصل چیز تو ندارت، ایمان تو ہے نہیں. صدقہ جتنا بھی کر لیں گے کیا آخرت میں کچھ نہیں. اللہ تعالیٰ سب یہی دے دیتے. اس لیے آپ دیکھیں گے دنیا میں بڑی سے بڑی بلڈنگ سب انہیں کے پاس. غیر مسلم آج کل تو اللہ تعالیٰ آزمائش کے طور پر سب دے رہے ہیں. پہلے تو بہت کم ہو رہا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ آج کل آزمائش کے طور پر بھی دے رہے ہیں تاکہ میرا بندہ کیا کہہ رہا ہے میں ذرا دیکھوں. میرا نام لینے والا ہے، میں اس کو دیا نہیں، بہت کم دیا، وہ کیا سوچتا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا بزرگوں اور دوستوں، یہاں جو جواب ہے یہاں بھی وہی جواب ہے. یہاں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی اہمیت کو بتلانا ہے. یہ اہم ہے، اس لیے اللہ نے پہلے اس کا ذکر کیا. اور یہاں پر بھی وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، ایمان سے کوئی بحث نہیں، ایمان تو اپنی جگہ پہ ہے، مگر اللہ یہ چاہتے ہیں کہ اسلام بھی تمہارے اندر ہونی چاہیے. خالی ایمان نہیں، اسلام بھی تمہارے اندر ہونی چاہیے. اسلام کیا؟ داڑھی رکھنا یہ اسلام ہے، ایمان ہے. اگر میں ایمان کہتا ہوں تو جتنے بھی داڑھی نہیں رکھے ہیں سب بے ایمان ہونے کی نہیں ہونا. لہٰذا یہ ایمان نہیں. اللہ کا شکر ہے کہ اس کو اسلام میں رکھا. ہاں مسلمان نہیں کہنا پڑا بھائی، تو پہچان ہے مسلمان کی. لہذا یہ کہنا ہوگا کہ یہ سب چیز اسلام ہے. بھائی نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکات دینا سب اسلام ہے. ایمان یہ تو ایک ایسی چیز کا نام ہے جس کو کوئی نہیں جان سکے گا جب تک ہم زبان سے اس کو ظاہر نہیں کریں گے کہ ہمارا ایمان ہے. کون جانے گا سوائے اللہ کے؟ دلوں کی بات سے واقف تو صرف اللہ ہی ہے. کوئی اگر کوئی علامت اور پہچان نہ ہو تو کوئی بھی نہیں جان سکے گا کہ اس کا کیا مدار ہے. دل کے بات کون جانتا ہے؟ تو اللہ چاہتے ہیں یہ تو ایک چیز ہے. اور ایک آدمی کا داخلہ ایمان کے بغیر جنت میں نہیں ہو سکے گا. جنت میں جانے کے لیے ایمان شرط ہے یا اسلام شرط ہے؟ جی اب تو آپ سمجھ گئے ہوں گے. ایمان شرط ہے، اسلام شرط نہیں. اسلام والے تو بہت ہیں، داڑھی والے دوسرے لوگ داڑھی رکھتے ہیں، بہت لمبی لمبی داڑھی.
نماز پڑھتے ہیں، یہود و نصارہ بھی نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے نہیں، روزہ وہ بھی رکھتے ہیں، مگر ایمان ان کا قابل قبول نہیں، حالانکہ وہ ایمان اپنے نبی پر رکھتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان ہے، عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان ہے، مگر ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر چونکہ ایمان نہیں، ان کا یہ ایمان قابل قبول نہیں۔ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے تھے ایمان ان کا ٹھیک تھا، مگر جب حضور تشریف لے آئے اب حضور پر ایمان لانا ضروری ہے۔ وہی اگر کہیں کہ نہیں ہم تو ایک اچھے نبی کے اوپر، اچھے رسول کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، حضور پر ایمان نہیں لائیں گے، کوئی کام نہیں۔ تو ایمان جنت میں جانے کے لیے ایمان شرط ہے، بغیر ایمان کے جنت میں جا ہی نہیں سکے۔ دیکھیں اسلام کی بات، اسلام کی بات نہیں ہے۔ حدیث میں آیا، قسم کھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، والذی نفس محمد بیدی، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے۔ قسم کھانے کی ضرورت نہیں تھی، قسم تو ہم لوگ کھاتے ہیں، ہم لوگ جھوٹے ہیں تو اس لیے قسم کھاتے ہیں، ہماری بات پر یقین کرتے ہیں، ہم 50 قسمیں کھاتے ہیں، قسم جھوٹ سمجھتے ہو، اس لیے کہ ماحول ہمارا ویسی ہو گیا ہے۔ مگر یہاں دیکھیے قسم حضور کھا رہے ہیں، حالانکہ قسم آپ کو کھانے کی کوئی ضرورت نہیں، دشمن تو آپ کا اقرار کر رہا ہے کہ آپ صادق ہیں، الامین ہیں، مگر پھر بھی آپ قسم کھا رہے ہیں۔ کیوں کھا رہے ہیں؟ ہمارے لیے کھا رہے ہیں، یعنی یہ یقین دلانے کے لیے، حالانکہ یقین سب کچھ ہے، یعنی آگے والی بات کتنی محترم بھی شان کام ہے کہ قسم وہ کھا رہا ہے جس کو کھانے کی چندہ ضرورت نہیں ہے۔ آگے والی بات، آگے والی بات کیا؟ آگے والی بات آگے جو آپ نے فرمایا، لا تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا، تم جنت میں نہیں جا سکو گے جب تک کہ تم ایمان والے نہ بن جاؤ گے۔ اسلام والے بولے، اسلام والے اصل ایمان ہے۔ اور سنیے، وقت جب ہے آگے بھی تھوڑا بول دیتے ہیں، آگے آپ نے ارشاد فرمایا وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، اور یہ بھی سن لو کہ تمہارا ایمان مکمل اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک کہ تم آپس میں محبت نہ کرنے لگو۔ اب جاؤ، ایک کا چہرہ اس طرف، ایک کا چہرہ اس طرف، ارے بھائی تمہارا چہرہ اس طرف، اس کا چہرہ اس طرف، کوئی وجہ بھی ہے؟ وجہ کچھ نہیں، ہماری شادی میں وہ آیا نہیں تو اس لیے ہم بولتا بند کر، یہ کوئی بات ہی ہوئی؟ اسی کو سمجھانے کے لیے میں نے خطبے میں حدیث پیش کی ہے، ہم کو اللہ اور اس کے رسول محبوب نہیں ہے، ہم کو دین پیارا نہیں ہے، شریعت پیاری نہیں ہے، ہم کو تو یہ معاشرہ پیارا ہے۔ معاشرہ سمجھتے ہیں؟ سوسائٹی، ہمارا یہ سوسائٹی ہم کو بہت پیاری ہے اور سماج بہت پیارا ہے، ہم کو اللہ اور اس کے رسول پیارے نہیں ہیں۔ اور سنیے اس حدیث میں اس کا 3 ٹکڑا ہے، مگر دونوں ٹکڑے کو میں چھوڑوں گا اس لیے کہ وقت نہیں ہے۔ پہلا ٹکڑا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ تینوں باتوں میں سے ایک بات جس کے اندر پائی گئی سمجھو اس کی ایمان کی حلاوت وہ پا گئے۔ حلاوت یعنی مٹھاس، ایمان، اس سے معلوم ہوا کہ ایمان ایسی چیز ہے جو میٹھی چیز ہے، کھٹی چیز نہیں ہے، جھال نہیں ہے جس کو جھال کہتے ہیں ہم لوگ، ایمان میٹھی چیز ہے، شیرینی ہے، ایمان کی چاشنی ہے، ایمان کی حلاوت ہے، ایمان کو کھانے کو دل چاہے گا۔ جھال چیز ہر آدمی نہیں کھاتا ہے، کھٹی چیز پہلے تو ڈاکٹر منع کر دے گا، ہومیوپیتھی اگر ٹریٹمنٹ کرتے رہیں گے تو کھوٹا کھائی والی یہ منع ہے۔ آج کل تو میٹھا کھائی والے بھی منع کر دیتے ہیں، یہ تو شوگر والے کیا کریں، سب چیز سے محروم کرتے ہیں۔ ہمارے استاد و مربی حضرت مولانا سید سراج الساجدین صاحب قاسمی نور اللہ مرقدہ ہمیشہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے نا تم کو آدھا مار دیں گے، ہم کو کھائی والی، ڈھم کو کھائی والی، یہ سب چیز منع کر دیں گے۔ اس لیے آپ ہمیشہ کرتے تھے پرہیز، مگر چھپ چھپا کر کے میٹھا نہیں کھاتے، گوشت منع ہے، گوشت نہیں کھاتے۔ پوچھئے طلبا سب بیٹھے ہیں، ایک مرتبہ میں نے ان سے یہ عرض کیا کہ حضرت آپ تو علامہ ہیں، آپ تو حدیث جانتے ہیں، حدیث میں آیا الحمیۃ الراس کل دوا، پرہیز جو ہے یعنی پرہیز کرنا ہر دوا کی جڑ ہے۔ آپ ادھر دوا بھی کھا رہے ہیں، پرہیز بھی نہیں کر رہے، کیا فائدہ؟ دوا کام کرے گی؟ اللہ اگر چاہے تو کام کرے گی، لیکن ایسا تو ہم کو حکم نہیں ہے۔ ہم کو تو حکم ہے کہ ہم سیڑھی سے اتریں،
نہیں ہم پر ڈائریکٹ اتریں گے، ہم مرنے کا تو مریں گے، نہیں مرنے کا تو نہیں مریں گے، کوئی بات ہے؟ ارے مر جائیں گے، مرنا ہی ہوگا مقدر تقدیر میں. تو اس لیے ایسا ہم کو حکم نہیں ہے، ہم کو تلاش کرنا پڑے گا، ہم کو اپنانا پڑے گا، ہیلا اپنانا پڑے گا، بہانہ اپنانا پڑے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا ایمان مکمل اس وقت تک نہیں ہو پائے گا جب تک کہ تم آپس میں محبت لے کر لو. محبت کرے، 10 منٹ ہے میرا ختم ہو گیا. میں اسی بات کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے آپس میں محبت کیجئے، اس سے ایمان بڑھتا ہے. آپس میں محبت کیجئے، جائز محبت کیجئے، ناجائز کی بات نہیں کر رہا ہوں. اور ایک چیز سنیے، اس کے آگے حضور نے یہ بھی فرمایا، یہ جو تمہاری محبت جو بڑھے گی نا، اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں، میں نہیں حضور دیتے ہیں. اگر وہ چیز تم کر لو گے نا تو آپس میں محبت بڑھ جائے گی. بتائیے، وعدہ کیجئے وہ میں بتاؤں گا اس پر عمل کریں گے ضرور. یہ حدیث شریف ترمذی شریف کی ہے اور یہ اچھی صحیح حدیث ہے، آپ جانے علماء جانتے ہیں. اس حدیث شریف میں جو آپ نے نشاندہی کی ہے، اگر آپ عزم کر کے اٹھ لیں، واقعی وہ چیز پر ہم عمل کریں گے جس چیز کی نشاندہی حضور نے کی ہے، تو اس سے آپس میں محبت بڑھے گی. اور جب آپس میں محبت بڑھے گی تو ایمان مکمل ہوگا، اور جب ایمان مکمل ہوگا تو جنت میں داخلہ ہوگا. سب آپس میں لیک ہے، چین سسٹم جانتے ہیں، سب چین سسٹم ہے. حضور نے پورا چین سسٹم کو بتایا. شروع میں کیا کہا؟ قسم کھائی. اس کے بعد فرمایا لا تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا، تم جنت میں نہیں جا سکو گے جب تک کہ تمہارا ایمان نہیں. اس کا چین ہے ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور تمہارا ایمان بھی اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ تم آپس میں محبت نہ کر لو. چین ہو گیا نا. پھر اس کے بعد اور تیسرا چین ولا کہ الا ادلکم علی شیء اذ انتم فعلتموه تحاببتم. وہ جو چیز آنے والی ہے بہت اہم چیز ہے، آپ لوگ بھی انتظار میں ہیں. وہ چیز کیا ہے؟ کبھی سناتے نہیں، کیوں بولتے سنائیے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی جلدی سے نہیں سنائے، میں کیسے سناؤں جلدی سے؟ حضور بھی جلدی سے نہیں سنا رہے ہیں. حضور کیا فرما رہے ہیں اس کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم؟ حضور فرما رہے ہیں الا ادلکم علی امر اذ انتم فعلتموه تحاببتم. دیر کر رہے ہیں سنانے میں، کیوں؟ تاکہ لوگوں کا کان اور ان کی توجہ ذرا سا جاگ جائے. ارے وہ کون سی ایسی چیز ہے جس کے کرنے سے ایمان محبت بڑھے، اور محبت بڑھنے سے ایمان بڑھے، اور ایمان بڑھنے سے جنت میں داخلہ ہو. سب لوگ چوکنا ہو گئی، آپ لوگ بھی چوکنا ہو گئی. جلدی سنائیے وہ سب کیا چیز ہے وہ. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بولے الا ادلکم، کیا میں نہیں بتاؤں تم کو کہ جب تم اس کام کو کر لو گے تو تم آپس میں محبت کرنے لگو گے؟ میں بتاؤں؟ صحابہ ضرور بولے ہوں گے ہاں بتائیے، کیوں نہیں بتائیں. اب آپ بول رہے ہیں، دیکھیے کیسا توقف کر کے بولے نا، توقف کر کے بولے تاکہ لوگوں کا جو جذبہ ہے وہ بڑھ جائے، سن کر اس پر عمل کریں. اب بولتے ہیں افشوا السلام بینکم، آپس میں تم سلام کو پھیلاؤ. اس کو اگر کھولا جائے تو 3 گھنٹہ چاہیے. بس موٹا موٹی آپ اتنا جام سمجھ جائیے، یہ سلام ایسا طریقہ ہے اور ایسا فعل ہے کہ جس سے آدمی کی محبت میں اضافہ ہو. جس سے آپ دیکھیں گے ان پڑھ ہوتا ہے نا، پہلے سلام بند ہوتا ہے. پہلے کیا چیز بند ہوتی ہے؟ سلام بند. کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ میں اگر سلام کروں گا میرا بولتا ہوں بند، سلام کروں گا تو میرا کیا مطلب ہوگا؟ سلام کروں گا. پہلے سلام بند ہو جاتے ہیں. وہ جانتے ہیں کہ سلام ہی ایسی چیز ہے جس کے ہوتے ہوئے قطع کلامی کا کوئی مطلب نہیں. ارے بھائی سلام تو ہاں سلام ہوتا، بس وہی کوئی بات نہیں، سلام تو ہوتا ہے. تو اسی لیے سب سے پہلے آدمی سلام کی طرف دیکھتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کی طرف توجہ دلائی کہ جب تم سلام کو پھیلاؤ گے تو آج نہیں جواب دے رہا ہے، کل نہیں دے رہا ہے، ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ جواب دے گا. کتنا دن رکے گا؟ یہ پہلے سلام آپ کرتے جاؤ. اس کو شیطان چلا آتا ہے، کھائے سلام کرے گا تو دوسرے آدمی کھائے سلام کرو، ایک مرتبہ سلام کا جواب دیں پھر سلام کرتے تم بڑا بدتمیز ہے. نہیں بدتمیز نہیں، تم بدتمیز. سلام کرتا ہے وہ، اور وہ جواب دے دیتا تو ملتا ثواب. جتنی مرتبہ یہ سلام کر رہا ہے اتنا 10 نکیے پا رہا ہے. نہ دے جواب کوئی بات نہیں. تو اس لیے اس حدیث شریف میں دیکھیے، غور کیجئے، اس میں آپ کو سبق ہے اور درس ہے، لیسن ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس
بڑی شان والی چیز کی نشاندہی فرمائی. کاش کہ امت آج اس پر عمل پیرا ہو جائے. اور یہ جو حدیث شریف ہے جس کا پہلا ٹکڑا کچھ میں نے سمجھایا ہے یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ تین چیزوں میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ وہ اللہ رسول کو سب سے زیادہ سے محبت کرے، سب سے زیادہ اپنی آل و اولاد سے بھی، مال و دولت سے بھی، دنیا میں معافیہ سب سے زیادہ محبت اللہ اور اس کے رسول. صحابہ میں یہ چیز بدرج عتم موجود تھی جس کی وجہ سے چار دانگے عالم میں وہ روشن ہوئے اور چمکے. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ان تمام باتوں پر جتنی باتیں مجھ سے کہی گئیں اور میں نے عرض کی ہیں اور اس کے پہلے ہمارے علماء کرام نے عرض کیے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں، دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں پر سچے دل سے، صدق دل سے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.